ابھی جو مولانا ادریس صاحب کی شہادت ہوئی ہے، جہاں پر ملک کے ہر مکتب فکر نے اس کی مذمت کی ہے. مولانا ادریس بھی سیدھے سادے آدمی تھے، جی جو ان کو سمجھ آتی تھی وہ بولتے تھے. وہ اس طرح کی اسلام اور قرآن کی آڑ میں ہونے والی دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے تھے. صحیح. اس کے اگلے روز ہنگو میں 100 سے زائد دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا. ریاست آہنی ہاتھوں سے ان دہشت گردوں سے نمٹے اور خود پبلک کے اندر بھی وہ اپنا امیج کریٹ کرے. اس طرح کے کارکنوں اور سپاہیوں کو شہید کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے ہر دردمند انسان کو تڑپنا چاہیے، اور وہ تڑپتا ہے. امریکہ نے مذاکرات کی آڑ میں 2 روز پہلے ایران کے اوپر ایک اور بھرپور حملہ کیا. اس کا جو مزاج ہے وہ وہی ہے جو طاقت کے فرعون کا مزاج ہوتا ہے. پیام سار ڈیجیٹل سے حاضر خدمت ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہیں کہ جو معروف دینی اسکالر ہیں، نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ عالمی سطح پر بھی آپ ایک اچھی شہرت کے حامل ہیں. آپ امت واحدہ تحریک کے بانی ہیں اور آپ کی عالمی امور کے اوپر اچھی خاصی گرفت ہے. اس سے پہلے کہ ہم بین الاقوامی معاملات پر ان سے رہنمائی حاصل کریں، ہم چاہیں گے کہ ہم مقامی سطح پر جو ہمارے پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 دن میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بھی اپنے اس معزز مہمان سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آغا صاحب، شاید میں تعارف آپ کا کرایا ہے جسے علامہ امین شہیدی صاحب، شاید میں نے پہلے نام نہ لیا ہو. ہمارے اس خیبر پختونخوا میں پچھلے 3-4 دن میں تسلسل سے بہت زیادہ افسوسناک 2-3 واقعات ہوئے ہیں. سب سے پہلا واقعہ مفتی محمد ادریس صاحب کا ایک بہیمانہ قتل ہوا ہے. ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے چارسدہ میں، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. اس کے اگلے روز ہنگو میں 100 سے زائد دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا، اور خوش قسمتی سے پولیس نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ حملہ پسپا ہوا. لیکن گزشتہ شب انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، جو بنو میں 100 سے زائد دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں 29 پولیس کے جوان ہمارے شہید ہوئے. تو اس واقعات کو آپ اچانک، یہ دہشت گردی کے واقعات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایک خاموشی کے بعد، ایک عرصے کی خاموشی کے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں یہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے دہشت گردی، افراتفری، داخلی انتشار اور اس طرح کی صورتحال کا شکار ہے. ابتدا کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن حالیہ جو ماضی قریب کا زمانہ ہے، اس میں جب سے ریاست کی کچھ پالیسیز میں تبدیلی آئی، اور خصوصاً امریکیوں کے پاکستان تھوڑا سا مزید قریب ہوا، اور اس دوران میں ایران اور امریکیوں کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی جو کیفیت پوری دنیا کے سامنے آئی، اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا امیج وہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو ایک مرکزی حیثیت اس خطے میں حاصل تھی وہ انڈیا کو حاصل تھی. لیکن اس واقعے نے پاکستان کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. عالمی میڈیا میں تمام دنیا کی میڈیا کا محور اور مرکز پاکستان بن گیا، اور دشمنوں کی نگاہ میں بھی اس حوالے سے پاکستان بہت زیادہ حساس ہو گیا. خصوصاً انڈیا کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا پہلے جس لب و لہجے میں بات کرتا تھا، گزشتہ سال سے اب تک کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو سر اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا. بالکل انڈیا پوری دنیا کے سامنے اس وقت آئسولیٹڈ نظر آتا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اور ادھر سے پاکستان کے جس بارڈر کو ہم افغان بارڈر کہتے ہیں، وہاں پر جو صورتحال اس عرصے میں رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا، افغانستان کے اندر بھی انڈیا کا اثر و نفوذ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان کے اندر بھی انڈیا کا اثر و نفوذ آپ کے سامنے ہے. اور اسی طرح سے KPK کے اندر بھی پاکستانی طالبان TTP کی صورت میں انڈیا کا نفوذ آپ کے سامنے ہے. یہ صرف انڈیا کا نفوذ نہیں ہے،
اس میں امارات بھی شامل ہے، صحیح، اور ایک عرصے سے بعض عرب دیگر ممالک بھی شامل تھے، لیکن پاکستانی حضرات ان کا نام لینے سے کتراتے تھے۔ عدم استحکام کا شکار، جی ہاں، اور اسی طرح سے اس طرح کے واقعات میں بعض مغربی ممالک بھی شامل تھے، صحیح، لیکن پاکستانی یہ بات کرتے ہوئے کتراتے تھے۔ یہ بات میں نے قومی ٹی وی پر بعض فوجی ریٹائرڈ جرنیل حضرات سے جب کی لائیو، جی، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ کی بات صحیح ہے صحیح، کہ ان ممالک کا رول ہے، میں نے جب ان ممالک کے نام صحیح، لیے، لیکن ہم آفیشلی ان کا نام نہیں لے سکتے۔ پاکستان چونکہ اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی پاور ہے، فوجی حوالے سے ایک مضبوط ملک ہے، اگرچہ معیشت کی وجہ سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بالکل صحیح، اب اس کشمکش میں وہ جو پاکستان کو یہ ایک اجتماعی حیثیت، سیاسی حیثیت بین الاقوامی برادری میں حاصل ہوئی ہے، اس کو بہرحال پاکستان کے دشمن فورسز اور دشمن ممالک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کو اندر سے عدم استحکام کا شکار کر کے پاکستان کے اس مقام کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کے بعض دیگر ہمسایہ ممالک بھی شامل ہیں جن میں عرب شامل ہیں۔ صحیح، افغانستان کا رول اس میں ہے، انڈیا کا رول اس میں ہے۔ لہٰذا اس وقت جو صورتحال ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی ہے، اور اس میں پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج بنا ہے، اس امیج کو کیسے ڈیمیج کیا جا سکتا ہے اسی طرح کے واقعات کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ ریاست آہنی ہاتھوں سے ان دہشت گردوں سے نمٹے، اور خود پبلک کے اندر بھی وہ اپنا امیج کریٹ کرے جس میں تفریق نہ ہو، بلکہ قوم ریاست کو اپنی ریاست سمجھے، اور ریاست کی پالیسی تمام قوم کے لیے برابر ہو۔ اس حوالے سے ریاست کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، خصوصاً اس طرح کی صورتحال میں کسی بھی حکومت اور ریاست کے ساتھ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو دشمن ناکام ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اس کی زندہ مثال ایران کے اندر آپ کے سامنے ہے۔ دشمنوں نے جس طرح سے یہ الغار کی ہے، اس کے مقابلے میں جب قوم میدان میں آئی ہے تو ریاست مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس گیپ کو پر کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام بھی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو، صحیح، تاکہ اس طرح کے اندرونی اور باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں پاکستان سٹینڈ لے سکے۔ ابھی فوجی طاقت کا استعمال تو ممکن ہے، لیکن عوامی جو حمایت ہے اس پر بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، اور وہ تب ہوگی جب ریاست کی پالیسیز عوام دوست ہوں، صحیح، اور عوام کو جو اس وقت تکلیف کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے بہت سارے حوالوں سے، ان میں ریاست اپنی ان پالیسیز پر دوبارہ سے نظر ثانی کرے۔ مجموعی طور پر اس صورتحال میں بہرحال ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، اور اگر ریاست کے اس طرح کے دفاع کے ذمہ دار اداروں اور اس کے اس طرح کے کارکنوں اور سپاہیوں کو شہید کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے ہر دردمند انسان کو تڑپنا چاہیے، اور وہ تڑپتا ہے، لیکن اس تڑپنا اس کا کافی نہیں ہے۔ اس کو حمایت میں اور ریاست کی طاقت میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگی جب ریاست اپنی پالیسیز میں بنیادی چینجنگ لے کے آئے۔ یہ درست فرما رہے ہیں سر آپ کے، ریاست کی پالیسیز اور عوام کی امنگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے، اور اس پر کئی اطراف سے مختلف سیاسی پلیٹ فارم سے آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ تو اس بارے میں جو مولانا محمد ادریس صاحب ایک بزرگ عالم دین شہید ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، مولانا محمد ادریس پہلی دفعہ تو کوئی عالم شہید نہیں ہوا، ان سے پہلے بھی متعدد علماء شہید ہوئے، خود ان کے اپنے والد بھی مولانا حسن جان، جی، ان کے والد تھے نا، جی، جی، شہید ہوئے۔ کس جرم میں شہید ہوئے تھے؟ وہ اس طرح کی اسلام اور قرآن کی آڑ میں ہونے والی دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے تھے، صحیح، اس لیے ان کو انہی دہشت گردوں نے موت کے گھاٹ اتارا، اور ببانگ دہل اعلان کر کے اتارا کہ بھئی یہ ہمارے موقع کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو مارا ہے۔ صحیح، مولانا ادریس بھی سیدھے سادے آدمی تھے، صحیح، جو ان کو سمجھ آتی تھی وہ بولتے تھے، چاہے وہ بات ریاست کی پالیسیز کے خلاف ہو یا ان گروپوں کے خلاف ہو جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے ذریعے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے دشمن دونوں طرف تھے، لیکن اس
ٹپکل ماحول میں اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹی پی اور ان سے وابستہ لوگوں کی نگاہوں میں ہر وہ فرد جو قومی یکجہتی کی بات کرے، جو پاکستان کی بقا کی بات کرے، جو پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرے، جو دہشت گردی کے خلاف اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہو، وہ قابل گردن زدنی مجرم کہلاتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں ان کا قتل ہوا ہے، جو نہایت ہولناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں ان تمام لواحقین سے بھی اور اس کمیونٹی سے بھی، دیوبند مکتب کے علماء سے بھی اظہار تسلیت اور اظہار حمایت کرنی چاہیے۔ ہماری حمایت ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی جو دہشت گردی ہے اس کے مقابلے میں سب کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے، چاہے دہشت گردی کا نشانہ کوئی بریلوی بنے، اہل حدیث بنے، دیوبندی بنے یا شیعہ بنے، عام پبلک بنے یا فورسز بنے۔ دہشت گردی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہر پاکستانی کی سو ذمہ داری ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے۔ ابھی جو مولانا ادریس صاحب کی شہادت ہوئی ہے، جہاں پر ملک کے ہر مکتب فکر نے اس کی مذمت کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اہل تشیع کے علماء اور مذہبی تنظیموں اور انفرادی طور پر شخصیات نے انہوں نے بھی مذمت کی ہے، حتیٰ کہ ہمارے کچھ علماء آپ کے اہل تشیع کے وہاں پر گئے بھی ہیں، تعزیت بھی کی ہے۔ بالکل ایسا۔ آج صاحب آپ نے ہمارے مقامی لوکل مسائل کے اوپر، قومی مسائل کے اوپر آپ نے بہت اچھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم عالمی سطح پر، اور میرا خیال کہتا ہے کہ یہ عالمی امور ہی آپ کا اصل سبجیکٹ بھی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے مذاکرات کی آڑ میں 2 روز پہلے ایران کے اوپر ایک اور بھرپور حملہ کیا، اور پوری طاقت سے کیا، اور شاید 3 مقامات یا تین اطراف یا 3 سے زائد اطراف سے حملہ کیا۔ لیکن چونکہ وہ اس حملے میں ایران کا نقصان نہیں ہوا بالکل بھی، اور وہ پوری طرح ناکام ہوا، پسپا ہوا، اور اس میں امریکہ کی 4 بحری جہاز تباہ ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ عالمی میڈیا میں اتنی اس حملے نے جگہ نہیں لی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جس طرح ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کی آڑ میں ہم پر حملہ کرتا ہے، اور وہ ہو گیا، یہ 3ری مرتبہ ہوا ہے۔ تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ذریعے مذاکرات کرا رہے ہیں امریکہ، تو پاکستان کو کہیں اپنے ایسے مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا کہ کل کو پاکستان کو بھی پھر عالمی سطح پر کوئی سختی کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اس ٹرمپ کے ہاتھوں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر امریکہ، اس کا جو مزاج ہے وہ وہی ہے جو طاقت کے فرعون کا مزاج ہوتا ہے۔ فرعون کی شناخت اس کی طاقت ہے۔ جب یہ طاقت اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے بغیر کسی کے اندر آئے تو وہ پھر حقیقتاً ایک ایسے ظالم اور جابر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور انا الحق کے نعرے لگاتا ہے، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کے اندر اسی طرح سے دندناتا پھرتا ہوا وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو باقی تمام ممالک سے سپیریئر بھی سمجھتا ہے اور سپر طاقت بھی سمجھتا ہے۔ ایران چونکہ ان کے ان اہداف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ایران کے اس نظام نے امریکی اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا ہے، اور چیلنج کرنے کے بعد وہ ایک نمونہ بنا ہے دنیا کے تمام کمزور ممالک کے لیے، بالکل صحیح کہ اگر کوئی ملک امریکہ کے مقابلے میں، ویسٹ کے مقابلے میں اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر ایمان ہو تو وہ آخر تک جا سکتا ہے، اور امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایران نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے۔ امریکیوں نے براہ راست یا بالواسطہ 3 حملے ایران پر کیے ہیں۔ میں بڑے حملوں کی بات کروں، 3 جنگیں ایران پر مسلط کی ہیں۔ ایک وہ 8 سالہ جنگ، وہ بھی امریکیوں کی طرف سے مسلط کردہ جنگ تھی۔ جون کی 12 روزہ جنگ، وہ بھی امریکیوں کی طرف سے مسلط کردہ جنگ تھی۔ اور یہ جو حالیہ جنگ ہے جس میں امریکہ خود براہ راست میدان میں آیا اسرائیل کے ساتھ، اور 40 دن تک انہوں نے وہ کیا جو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں اس کی مثالیں نہیں۔ لیکن ان تمام جنگوں میں ایران نے تنہا ہوتے ہوئے بھی، بے دست و پا ہوتے ہوئے بھی، بغیر فوج کے بھی اور بغیر جدید ترین اسلحے کے بھی، ایک تدریجی مرحلے سے گزرتے ہوئے ان استکباری طاقتوں کا، عالمی اس سرمایہ دارانہ نظام کا ایسا مقابلہ کیا ہے جس میں
ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران کو وہ نہ ختم کر سکے، نہ اس کے نظام کو نقصان پہنچا سکے، نہ اس کے عوام کو گمراہ کر سکے۔ ہاں چھوٹی موٹی حرکتیں ہوئیں، لیکن اس کے نتیجے میں نظام ڈیمیج نہیں ہوا، نظام باقی میں رہا۔ آپ کے یہ جو اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ آپ تو ایران کو چوتھی سپر پاور تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے اس 40 روزہ جنگ کے بعد، آپ یہ دیکھیں صرف پاکستان کے ذریعے سے انہوں نے ایران سے رابطہ نہیں کیا، صحیح 8 ممالک کو اپنے اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے انہوں نے مجبور کیا۔ ان 8 ممالک میں پاکستان کو ایران نے نسبتاً ترجیح دی، صحیح اور اس ترجیح دینے کی وجوہات تھیں، یعنی انتخاب ایران نے کیا ہے، اور ان 8 ممالک کے ذریعے سے جنگ بندی کی درخواست امریکیوں نے کیا ہے۔ صحیح یہ جو جنگ بندی کی درخواست ہے یہ امریکیوں کے شکست کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ پاکستان کی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید اس وقت مصلحت ہوں نہ ہوں، لیکن میں بول دیتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت ایک ہائبرڈ نظام ہے جس میں ہمارے ایک فیلڈ مارشل ہیں اور ایک کٹھ پتلی حکومت ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کے ابتدائی ان ملاقاتوں کا جائزہ لیں جس میں یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل گئے، تو ان ملاقاتوں میں ٹرمپ نے جو بیانات دیے وہ ایسے تھے جیسے پاکستان کے یہ دونوں سربراہان مملکت اور قوتیں امریکی صدر ٹرمپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو۔ بالکل اچھا، یہ کچھ عرصے گزرا، اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ ہر اس محفل میں جہاں پر ٹرمپ کو موقع ملا اس نے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کی اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کی۔ یہ تعریف یہ بتاتا تھا کہ ان کے ذہنوں میں کچھ ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پورے مرحلے میں جب پہلی ملاقات 1 to 1 فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ہوئی تھی، وہ خود فیلڈ مارشل کیسے بنے میں اس کی طرف نہیں جاتا، ورنہ جو ہے وہ ایک باب ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ کیسے ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا۔ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد امریکن صدر نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی کہ ایران کو ہم سے زیادہ فیلڈ مارشل جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر امریکیوں نے ان 8 ممالک میں 8 ممالک کو اس معاملے میں آگے لگایا تو ایرانیوں کو بھی پتا تھا کہ ان کی براہ راست آپس میں ان کی وہ ہے، ان کا کنیکشن ہے، رابطہ ہے، اور امریکیوں کی نظر میں جو دل کا سرور اور آنکھ کا نور ہے وہ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے یہ دونوں حکمران ہیں۔ اس لیے براہ راست گفتگو میں، چونکہ امریکہ ایران خود براہ راست بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے ان کے حوالے سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر جو رول تھا اور سعودیوں کے ساتھ جو ان کا ایک پیکٹ تھا، اور پھر ساتھ میں پاکستان اسلامی دنیا کا ایک ایٹمی ملک ہے، تو اس طرح کی تمام چیزوں کو انہوں نے پیش نظر رکھا اور اس آپشن کو انہوں نے قبول کیا۔ یہ امریکیوں کے ہاتھ میں 8 آپشن تھے، ایرانیوں نے اس ایک آپشن کو قبول کیا۔ ٹھیک، اب جہاں تک ثالثی کے آغاز کا تعلق ہے، ثالثی میں ثالث کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کا پیغام دوسرے تک اور دوسرے کا پہلے تک پہنچایا جائے۔ یہ پاکستان کا ایک بہت اچھا قدم تھا پاکستان کو مضبوطی کی طرف لے کر جانے کا، لیکن درمیان میں پاکستان نے بعض ایسے بھی اقدامات کیے جس میں امریکیوں کے جرائم پر خاموشی اختیار کی اور ایران کو امریکی موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا خود ایران کے اندر ایک ریئیکشن والی کیفیت بھی پیدا ہوئی۔ ٹھیک، یہ اس مذاکرات کے تمام مراحل میں پیش آنے والے حالات اور واقعات ہیں۔ اب اس میں امریکیوں کی نگاہ میں پاکستان ایک اعلی کار ہے، وہ اس سے زیادہ پاکستان کو حیثیت نہیں دیتے۔ اس وقت پاکستان ان کی ضرورت ہے، تو کیا اس سے پہلے گزشتہ 40-45 سالوں میں پاکستان اسی طرح سے امریکیوں کے ساتھ نتھی ہو کر استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا، ہر دور کا حکمران ہوا، آج بھی ہم ہو رہے ہیں اپنے حکمرانوں کی شکل اور صورت میں۔ وقتی طور پر اس وقت ہمیں پوری دنیا کے اندر ایک نام مل رہا ہے اور فرنٹ لائن میں اور شہ سرخیوں میں پاکستان کا نام اور ہمارے ان حکمرانوں کا نام آ رہا ہے، لیکن کل جب ان کے مفادات کا تقاضا ہوگا تو پہلے کی طرح سے اسی طرح وہ ایسے
دودھ سے اور مکھن سے جیسے بال نکال کر پھینکتے ہیں وہ وہی کام کریں گے. اس لیے امریکی کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہیں. لہٰذا ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو ماضی کے ان تجربات سے سیکھنا بھی چاہیے اور اس ثالثی کے میدان میں حقیقتاً ثالث بننا چاہیے, امریکیوں کا ترجمان نہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب ایران ایک آزاد ملک ہے. جب وہ امریکہ کو خاطر میں نہیں لاتا, جب وہ اسرائیل کو خاطر میں نہیں لاتا, تو کسی اور کو بھی وہ خاطر میں نہیں لائے گا. لہٰذا وہ دب کر کوئی نہ معاہدہ کرے گا نہ مذاکرات کرے گا. وہ کرے گا تو آزادی کے ساتھ کرے گا. لہٰذا پاکستان کو بھی اپنے اس ثالثی کے کردار میں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ امریکہ کا پیغام ادھر اور ادھر کا پیغام ادھر پہنچا, اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے. لہٰذا پاکستان بھی اتنا ہی کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ کا پیغام ادھر پہنچاتے ہیں, ادھر کا ادھر, اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھتے, چونکہ اس آگ میں پاکستان اپنے آپ کو کیوں جلائے. اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اسلام آباد میں جگہ دے سکتے ہیں. اس حد تک اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ اچھی صورتحال ہے, اور اس حد تک جو رول اور کردار ہے وہ ایک اچھا کردار ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے وہ بہرحال وہی فیصلہ کرے گا جو وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. اس وقت ایران کی اندر کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اور ہے. لہذا دنیا دیکھ رہی ہے کہ گزشتہ 70 دنوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہر رات سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. بالکل, سردی ہو, گرمی ہو, تنگی ہو, کچھ اور ہو, بارش ہو, بادل ہو, بمباری ہو, راکٹ ہو, میزائل ہو, طیارے آ رہے ہوں, انہوں نے نکل کر اپنی حکومت کو 2 پیغامات دیے ہیں. ایک یہ کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں اور تمہاری حمایت کے لیے کھڑے ہیں. دوسرا یہ کہ تم نے کمزور نہیں پڑنا, کمزور پڑو گے تو ہم تمہارے خلاف اٹھیں گے. یہ بہت زبردست. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا میسج ہے جس نے ایران کے موجودہ نظام میں موجود حکومت کو, میں ولی فقیہ اور ان کے سسٹم کی بات نہیں کر رہا, حکومت کو بھی اپنے اس لائن کے حوالے سے متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس نتیجے تک پہنچا ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ ایک اچھا نتیجہ ہے. اس کو ثالثی کا اپنا جو رول ہے وہ اسی طرح سے پلے کرتے رہنا چاہیے, لیکن جھکاؤ کسی کی طرف, خصوصاً امریکیوں کی طرف اور اسرائیل کی طرف بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ امریکی پاکستان کے دوست نہیں ہیں. اور سیاست کی دنیا میں ایک مقولہ استعمال ہوتا ہے جیو پولیٹکس میں کہ ہمسائے کبھی نہیں بدلتے, لیکن دوست بدلتے ہیں. دوستیاں بدلتی ہیں مفادات کی بنیاد پر. آج امریکہ آپ کا دوست ہے اس وقت, لیکن ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہو کہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے. دشمن ہو گئے. اسرائیل آپ کا آج بدترین دشمن ہے. ٹھیک ہے, انڈیا آپ کا بدترین دشمن ہے. اور اس وقت وہی افغانستان جس پر آپ نے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر لگائے, انسانی سرمایہ لگایا, آج آپ کا بدترین دشمن ہے. ادھر سے وہ حملہ کرتے ہیں, ادھر سے آپ جواب دیتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں آپ کا صرف ایک بارڈر مکمل طور پر محفوظ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایران بارڈر, اور ادھر سے چائنا بارڈر. لہٰذا ایران کے بارڈر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جب بارڈر کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اپنے اس ہمسائے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا, اور اس ہمسائے کو آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا. اس حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کی صورتحال پر پاکستان کو ایک حقیقتاً زمینی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے پالیسی اپنانی چاہیے, اور وہاں پر ان دہشت گردوں کو نہ کھڑے ہونے دینا چاہیے جو ایران کے خلاف اس زمین کو استعمال کرتے ہیں, اور نہ ایران کے ان دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں کوئی رکاوٹ امریکیوں کے ایما پر کھڑی کرنی چاہیے, چونکہ اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے. یہ بھی اسی پالیسی چینج کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں ہمیں اپنی پالیسیز کو, یعنی ہمارے ملک کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا چاہیے. صاحب, آپ نے اشارتاً بہت حساس معاملات کی طرف متوجہ کیا ہے. آخری سوال آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پوری دنیا اس بات کی اعتراف کر رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہار چکے ہیں, شکست کھا چکے ہیں, اور اس وقت ٹرمپ فیس سیونگ چاہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے کوئی باعزت طریقے سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ ملے. ابھی 2 واقعات جو ہیں تو وہ بڑے اہم رونما ہوئے ہیں. ایک, ٹرمپ نے بھی کل یا شاید پرسوں اس نے بیان دیا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اس کا جو بیان کا مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ ایران کے اوپر وہ جلدی میرے ساتھ معاہدہ کرے ورنہ میں ایٹم بم ماروں گا. مفہوم اس کا یہی تھا کہ میں ایٹم بم ماروں گا. دوسرا جو ہے تو کل رات کو ایک رپورٹ
لیک ہوئی ہے یا لیک کرائی گئی ہے امریکہ سے کہ امریکہ کے اداروں نے ٹرمپ کو خبردار کیا ہے، متنبع کیا ہے کہ آپ فوراً اس جنگ سے نکلیں، جس طرح بھی نکلتے ہیں، جو بھی راستہ اپناتے ہیں، اس جنگ سے آپ جتنا جلد نکل سکتے ہیں نکلیں، ورنہ آپ کا حشر، امریکہ کا حشر سوویت یونین جیسے ہونے جا رہا ہے۔ اور جو سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے سے پہلے اس کے حالات تھے، وہ حالات تمام کے تمام اس وقت امریکہ میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ تو آپ اس جنگ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور معاہدہ اگر ہوتا بھی ہے تو معاہدے کے بعد پھر جنگ ہوگی، اور یہ تیسری عالمی جنگ ہر حالت میں ہو کر رہے گی۔ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پرامید ہے کہ جب ہوگا، معاہدہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپ اس جنگ کا اختتام کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا آپ امریکہ کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکیوں کی جو پالیسی رہی ہے اس میں، چونکہ وہاں پر بھی دو بڑی پارٹیاں ہیں نا، تو ٹرمپ نے آ کر ماضی کی ان تمام پالیسیز سے ہٹ کر ایک جارحانہ ترین قدم اٹھایا ہے، شخصی قوانین نافذ کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خود امریکہ کے اندر رائے عامہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اس وقت 80% لوگ اس کے خلاف ہیں۔ صحیح، 80% کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی۔ دوسرا، ان کے انٹلیکچوئلز اس وقت ٹرمپ کے خلاف ہیں۔ تیسرا، ان کی یونیورسٹیز کے طلباء اس کے خلاف ہیں۔ چوتھا، اس نے اپنی اس طرح کی پالیسیز کے ذریعے سے یورپ کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے، اور نیٹو کی فورسز کی جو حمایت اس کو پہلے حاصل تھی، وہ حمایت بھی وہ کھو بیٹھا ہے۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر اس جنگ کے بعد اس وقت جو ان کے پاس میزائلز کی، اسلحے کی، بارود کی جو ان کے پاس کھیپ ہے، وہ انہی کے اپنے جنگی مبصرین کے مطابق 40% رہ لی ہے، اور یہ کسی ملک کے لیے ایسا ہی ہے جیسے خطرے کی علامت ہو، جبکہ ان کی جنگ پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی جنگ چھڑتی ہے تو پھر امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، پھنس جاتا ہے۔ اب اس طرح کے پریشر میں ٹرمپ کبھی پاگلوں کی طرح سے اس طرح کا بیان دیتا ہے، کبھی اس طرح کا بیان دیتا ہے، لیکن عملی طور پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف رستہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکال سکے، جو مصیبت اس کو خود اس کے اپنے اقدامات کے نتیجے میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہ آیا تھا نظام چینج کرنے کے لیے، اس وقت وہ ہرمز کے اس آبراہ میں پھنسا ہوا ہے۔ جو چینج کرنے آیا تھا ریاست کو، نظام کو چینج، اور اس کے بعد اپنے پپٹس کو لانے آیا تھا، وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے ادھر۔ یعنی اس سے زیادہ صبح کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ادھر سے جنگی صورتحال وہ ہے، ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس 3 بڑے بحری بیڑے، اور وہ 3 بحری بیڑے اس وقت بھی ایران کے ساحلوں سے 2000 کلومیٹر دور ہیں۔ وجہ کہیں ایرانیوں کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ جو جب اعلان کرتا تھا کہ ہمارے بحری بیڑے نے فلان ملک کی طرف حرکت شروع کر دی ہے تو اس ملک میں حکومتیں بدل جاتی تھیں، آج اسی امریکہ کے ان بحری بیڑوں میں کبھی ان کے ٹوائلٹس بند ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے کچن میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ان کو ایران کی طرف آتے آتے رستہ بدلنا پڑتا ہے اور واپس بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور ادھر سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یونان کے ساحل پہ جا کے انہوں نے ایک عرصہ گزارا ان بحری بیڑوں نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ خود ان کے اپنے فوجیوں کے اندر موجود وہ خوف، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بنیادیں اور اپنی شرٹیں ڈال دی ٹائلٹ کے اس پائپ کے اندر، اور نتیجتاً وہ جب بند ہوا تو کشتی کو واپس جانا پڑ گیا، یا آگ لگا دی اور کشتی کو واپس جانا پڑا۔ اس میں ایران کا براہ راست رول تو نہیں تھا، یعنی خود ان کی اپنی فوج کے اندر موجود خوف تھا، اور جو ان کا بحری بیڑا یہاں پر قریب تھا، 700 مائل کے قریب نزدیک تھا، تو اس کو جب 2 میزائلوں نے نشانہ بنایا تو ان کو پھر اتنا دور جانا پڑا کہ ایران کی میزائل کی رینج سے وہ باہر جا سکے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اور امریکیوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کے تجربے سے امریکیوں کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں دھمکیاں تو وہ پہلے دن سے دیتا رہا، اور ہر دن صبح کچھ، دوپہر کچھ، رات کچھ، تو اس لیے اس کی دھمکیوں کو تو لوگ اب خاطر میں نہیں لاتے۔ اچھا، دوسری طرف ایٹمی حملے کے حوالے سے آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ ایٹمی حملہ نہیں کر سکتا،
چونکہ اس کے پھر عالمی طور پر جو اثرات ہیں ان اثرات سے امریکہ خود بھی بچ نہیں سکتا. یعنی وہ اس کو اگر عادی بنائے گا تو کل وہ خود اس کا سب سے پہلا وکٹم بنے گا. اور پھر ایرانی بھی کوئی بنٹے تو نہیں کھیل رہے, انہوں نے بھی اپنی تیاریاں کی ہوئی ہیں. وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے موجود صلاحیت کا 40% شو کیا ہے, شو کیا ہے. یعنی جتنا اس جنگ نے طوالت اختیار کی ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آنے لگیں, اور جب یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ آئرن ڈومز جو یا امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس وہ تباہ ہوئیں, اور اس خطے کے اندر ان کے 70 سال کی کمائی اور اس کے نتیجے میں ان کا پورا ڈیفنس سسٹم برباد ہو گیا, تو تب ان کو محسوس ہوا کہ نہیں بھئی ہم دلدل میں پھنس رہے ہیں. اب وہی امریکہ ہے نا, وہ اب کون سا بڑا حملہ کرے گا؟ ہاں بمباری کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر بھاگنے کے لیے اس کے بعد پھر یہی مذاکرات ہونے ہیں. لہٰذا اب ان مذاکرات کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یا امریکہ ایران کو تسلیم کر لے اور ان کے مطالبات کو قبول کر لے, یا ایران ان کے سامنے سرنڈر کر جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے جو تم کہو وہ ہم مانتے ہیں. گزشتہ 47 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایران سرنڈر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, چاہے ایران کا آخری بچہ بچے. اس کے مقابلے میں امریکنز کو اپنی جان بھی عزیز ہے, معیشت بھی عزیز ہے, اور ان کا جو پیٹرو ڈالر کی اکانومی ہے اس کی حفاظت بھی عزیز ہے, جبکہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. لہٰذا امریکیوں کے پاس ایران کو تسلیم کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے بہت عمدہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور آپ کی رہنمائی ہم لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ